إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ملی نوجوانوں، پیارے بچوں، مسجد اہل حدیث پیت والا کمپاؤنڈ کے محترم مصلیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج 7 فروری بروز جمعہ میں خطبہ جمعہ کے حوالے سے اپنے بھائیوں کے بیچ کتاب و سنت کی باتیں رکھنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آج کا جو موضوع ہے اسے کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کرنے اور کہنے والے، سننے والے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی خدا، رسول مصطفیٰ، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہم سب کو جنت کی راہ ملی۔ کروڑہا صلاۃ و درود نازل ہوا آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، میں موضوع کا اعلان کرنے سے پہلے یہ اعلان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سارے احباب جمعہ کے دن کافی پہلے سے مسجد میں آتے ہیں الحمدللہ، اونٹ کی قربانی، گائے کی قربانی پانے کے لیے، لیکن کبھی کبھار وقفہ دراز ہو جاتا ہے تو اونگ اور نیند سوار ہو جاتی ہے، تو تھوڑا اپنی جگہوں پر آپ لوگ چاہیں تو جگہ بدل بھی سکتے ہیں، کرسیوں پر ہیں تو اپنے کرسیوں پر تھوڑا ہیل ڈول لیں تاکہ آپ کی یہ غنودگی دور ہو جائے کہ خطبہ جمعہ یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیداری کی حالت میں، بیدار مغزی کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آج کا موضوع ہے شب برات کی حقیقت۔ میرے بھائی، آج 8 شعبان المکرم، شعبان کی 8 تاریخ، آنے والا جو جمعہ ہے وہ 15 شعبان کا دن ہوگا، اور اس سے پہلے 15 شعبان کی رات گزر چکی ہوگی، یعنی جمعہ رات کو جو مغرب ہے، مغرب کے بعد 15 شعبان کی رات شروع۔ اس لیے ہم نے یہ موضوع آج چھیڑا ہے تاکہ اس رات کے بارے میں جو مختلف قسم کے حفوات، مغالطات اور مس کنسیپشنز ہمارے سماج میں رائج ہیں ان کو دور کر دیا جائے، ان کا ازالہ ہو جائے، اور ہم بالکل دین اسلام کی چمکتی دمکتی راہوں پر دوڑتے ہوئے نظر آئیں، شبہات اور شکوک سے دور رہ کر یقین اور اطمینان کے ساتھ اپنی عبادتیں کرتے ہوئے میرے بھائیوں نظر آئیں۔ اسلام کا یہی تقاضا ہے۔ تو اصل میں ملت اسلامیہ کا ایک بڑا جتھا ہے جو مانتا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کیا ہے؟ شب برات ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ اچھا، تو بھائی دلیل کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں شب برات ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ تمام خلق کو، تمام مخلوقات کو گناہوں سے بری کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، تو دلیل ہوگی آپ کے پاس۔ تو کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں نا سورہ دخان سورت نمبر 44 آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے ایک مبارک رات میں، اور ہم اس قرآن کے ذریعہ دنیا والوں کو عذاب جہنم سے ڈرانے والے ہیں۔ تو یہ آیت اس میں شب برات کی دلیل ہے میرے بھائیوں، کہیں شب برات کی دلیل کیسے ہے بھائی؟ کہتے ہیں دیکھو یہ مبارک رات جو ہے نا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ قرآن 15ویں شعبان کو اترا؟ اللہ نے اس میں کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے مبارک رات میں، آپ کہتے ہیں یہ مبارک رات 15ویں شعبان کی رات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کب اترا ہے؟ رمضان میں نہیں، اس سے پہلے شعبان میں اترا ہے۔ اور قرآن سے آپ پوچھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ مبارک رات کب ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھیے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کتنی عظیم رات ہے یہ شب قدر۔ تو میرے بھائیو شب قدر کب ہے؟ شعبان میں ہے کہ رمضان میں؟ ظاہر سی بات ہے شب قدر رمضان میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری، کتاب فضل لیلۃ القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، یہ میرے امتیو دیکھو تم شب قدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو ڈھونڈو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرہ یعنی رمضان کا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ شب قدر رمضان میں ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے شب قدر رمضان میں ہے، اور اللہ کا قرآن ہی بتا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو کب نازل فرمایا؟ شب قدر میں، اور شب قدر وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اے میرے بھائی شب برات کا الزام آپ جو ہے شعبان کو دے رہے ہیں، ایسی ہمت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس آیت میں یا ان آیات میں شب برات کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے، اس لیے یہ مس کنسیپشن دور ہونا چاہیے میرے بھائی۔ قرآن کی کسی آیت میں اس طرح کا ذکر کہ قرآن شب برات یعنی 15 شعبان کو اترا کہیں موجود نہیں، تو یہ آیت اس میں کوئی دلیل نہیں ہے جو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 بیان کی جاتی ہے۔ اس میں سراسر تذکرہ رمضان کی شب قدر کا ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔
اچھا، دوسری اور کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں ہاں حدیث میں ہے. تو بھائی کہاں ہے وہ حدیث؟ کہتے ہیں سنن ابن ماجہ کتاب و اقامت الصلوات 1390 نمبر کی حدیث ہے، 1390. کیا ہے بھائی اس حدیث میں؟ کہتے ہیں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح، کہ اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو دنیا والوں کی طرف دیکھتا ہے، جھانکتا ہے، پھر تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے. صرف دو لوگوں کو نہیں بخشتا، ایک مشرک کو نہیں بخشتا ہے اور دوسرے مشاحن، سینے میں اپنے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ، کپٹ، بغض اور حسد رکھنے والے کو نہیں بخشتا ہے، باقی کو اللہ بخش دیتا ہے. تو بھائی یہ حدیث، اس کی کیا حقیقت ہے پہلے جانیں. اصل میں اس حدیث کو لوگوں نے دلیل کے طور پر کیوں پیش کیا؟ کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں دو راوی ہیں، علامہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں ان کو ضعیف کہا ہے. ایک ہیں ابن لہیعہ خلط بعد احتراق کتبی، ان کا مکتبہ جل گیا، ان کو اختلاط ہو گیا اس کے بعد. اور دوسرے ہیں ضحاک الکلبی مجہول لا یعرف، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے تقریب التہذیب، یہ ان نون پرسن ہے، ہم نہیں جانتے ان کو، نامعلوم شخص نے اس کو روایت کیا. مطلب یہ دو ضعیف راوی ہیں جس کی وجہ سے یہ روایت قابل حجت نہیں ہے. لیکن چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہم اس کو مان لیں کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے یا صحیح ہے، تو بھائی کیا کرنا ہے؟ اس روایت میں تو صرف اتنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بذات خود 15ویں شعبان کو دنیا والوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے بعد بخش دیتا ہے، مشرک کو چھوڑ کر، حسد اور کینہ کپٹ رکھنے والے کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے. تو یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کرے گا اپنا کام. اس روایت میں کہاں آپ سے مطالبہ ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھیے رات میں اٹھ کر شب برات منائیے؟ ہے کہیں دلیل؟ کہاں ہے کہ آپ اس میں 14 رکعت کا اہتمام کیجئے جو آپ کر رہے ہیں؟ کہاں ہے کہ 12 رکعتیں پڑھنے کی فضیلت ہے اس 15ویں شعبان کی رات کو؟ موجود ہے؟ نہیں موجود ہے. تو آپ سے کسی طرح کے کام کا مطالبہ ہوا ہی نہیں، تو پھر شب برات منانے کا کوئی معقول سبب ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیں تو بھی ہمیں اور آپ کو کوئی اسپیشل کام کرنے کے لیے اس رات میں دلیل چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل کہ خاص نمازیں پڑھی جائیں یا اس کا دن ہو تو خاص روزے رکھے جائیں، ایسی کوئی دلیل میرے بھائیوں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا، بخش دے گا جس کو چاہے گا، یہ اس کا اپنا کام ہے، اسے کرنے دیجیے. فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ہمیں اور آپ کو کچھ کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور اس روایت میں کوئی اسپیسیفک ڈیڈ کرنے کے لیے دلیل موجود نہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اچھا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ امت کیا کر رہی ہے. چراغاں کر رہی ہے شب برات کے نام، قمقمے لگا رہی ہے، ہاں، برقی قندیلوں سے اپنے گھروں کو، مسجدوں کو، سڑکوں کو، ہاں، عبادت گاہوں کو روشن کر رہی ہے. بے تحاشا خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں حدیث میں موجود ہے ایسا کرو؟ نہیں. تو میرے بھائی اس قدر اسراف اور فضول خرچی، ایک طرف آپ پیسہ بہا رہے ہیں جس کا مطالبہ ہی نہیں ہے آپ سے، نہ قرآن کی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کوئی مطالبہ نہیں. دوسری بات، یہ چراغاں کرنا، برقی قمقمے لگانا اور اس طرح کے کام کرنا مجوسیوں کی مشابہت ہے. مجوس لوگ یہ سب کرتے ہیں بھائی، تو آپ تو مسلمان ہیں میرے بھائی، آپ تو صاحب ایمان ہیں، آپ ان کی طرح کیسے کرنے لگے؟ ان کی تو مخالفت کرنا ہے. اچھا، اسی طرح آتش بازی، ہم مسلم نوجوان ہیں، ہم آتش بازی کریں گے تو جاتے ہیں پٹاخے خرید کر لاتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے. ہاں، اور اس طرح سے میرے بھائیوں وہ راتیں انہی آتش بازیوں میں نہا اٹھتی ہیں. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں فضول خرچی تو ہے ہی،
دوسری طرف برادران وطن کا تہوار دیوالی ہے، اس کی مشابہت ہے کہ نہیں ہے نا میرے بھائی؟ یہی تو سب کرتے ہیں، وہ ہم بھی وہی کرنے لگے. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین us and them؟ بتائیے نا، ہے فرق کچھ؟ جو وہ کر رہے ہیں وہ یہاں کرنے لگے، حالانکہ اس کا مطالبہ آپ سے نہیں ہے، پھر بھی آپ کر رہے ہیں. اور اس سے کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے. یہ آتش بازی اور یہ پٹاخے پھوڑنا، کبھی کبھی میرے بھائی یہ پٹاخے اڑتے ہیں، کسی آنکھ کو لے لیتے ہیں، پھوڑنے والے کی آنکھ چلی جاتی ہے اچانک. کبھی کسی گاؤں میں پھوس کا مکان بنا ہوا ہے، یہ پٹاخے جا کر اس کی چنگاریاں وہاں اس کو جلا دیتی ہیں اور دھیرے دھیرے ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے، لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور آگ کا تماشا کرتے ہوئے آپ شب برات منا رہے ہیں. کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کیسا دین ہے میرے بھائیوں جو ہم فالو کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے اور ان فضول خرچوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. یہ ایک طرف مجوس، ایک طرف برادران وطن کی مشابہت ہے، اور دوسری طرف فضول خرچی ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے. قرآن نے فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اے فضول خرچی کرنے والو، دیکھو ایسے لوگ تو شیطان کے بھائی. فضول خرچی مت کرو. تم شیطان کا بھائی ہونا پسند کرتے ہو؟ نہیں. اس طرح سے ساری چیزیں میرے بھائیوں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی مشابہت نہیں اپنانی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، یہی شعبان کا مہینہ جب 15 شعبان قریب ہو رہا ہوتا ہے نا، تو لوگ تیاریاں کرتے ہیں، چھٹی لیتے ہیں اپنے جاب سے، چھٹی لیتے ہیں بزنس اسپاٹ سے، اور کہتے ہیں یار ہمیں اپنے گھر کی چونا کاری کرنی، رنگ و روغن لیپنا اور لگانا ہے، پینٹ کروانا ہے. کیوں؟ 15 شعبان. 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کو اس طرح سے لیپا پوتی کرنا ہے. تو بھائی یہ صفائی ستھرائی اسپیشل 15 شعبان ہی کو. آپ کا دین تو وہ ہے جس نے کہا ہے وہ ثیابک فتح ہے، اپنے کپڑے ہمیشہ صاف رکھیے. جس نے کہا ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. تو صرف آپ سال میں ایک بار 15 شعبان کو کریں گے اسے؟ ارے میرے بھائی، آپ اپنے گھروں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے، اپنے کپڑوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیے. اسی طرح اپنے دلوں کو بھی گناہوں سے صاف ستھرا رکھیے. اور یہ آپ گناہوں میں لت پت ہو رہے ہیں بغیر مطالبے کے. اسراف اور فضول خرچی ہے بغیر مطالبے کے کہ وہ عمل ہم کر رہے ہیں جس کا ثبوت نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. صفائی پورے سال کے 12 مہینوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف اسپیسیفکلی اسی رات کے لیے اس کی مناسبت سے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، اس رات میں قبرستان جانا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. دلیل بھائی، دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط تو رسول اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا، لیلۃ، فخرجت فاذا هو بالبقیع، میں جب نکلی تو میں نے آپ کو بقیع الغرقد میں دعا کرتے ہوئے پایا، آپ قبرستان میں کھڑے تھے. اچھا، امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کے بارے میں، 15 شعبان کی رات کے بارے میں. تو اس کے تحت یہ روایت آئی ہے، تو اس کا مطلب 15 شعبان کو قبرستان جانا چاہیے، ہے نا؟ تو پہلی بات میرے بھائی، ھذا الحدیث ضعفہ الامام البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک دوسری روایت صحیح مسلم میں جس میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری ہوتی تھی تو اس رات کو آپ بقیع جایا کرتے تھے. اور یہ صرف 15 شعبان کی بات نہیں ہے، جب بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن آتا تھا، رات آتی تھی، تو آپ اس رات کو جاتے تھے بقیع الغرقد کی زیارت کرنے. اس کا ثبوت صحیح روایت میں صحیح مسلم میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قبرستان کی زیارت
جب تب کرنا چاہیے، کبھی رات میں کبھی دن میں، اس کے لیے خاص 15 شعبان ہی کو جانا ہے، ایسی کوئی فضیلت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ 15 شعبان کی روایت کا جو ذکر امام ترمذی نے کیا ہے وہ ضعیف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو زیارت قبرستان سنت ہے، لیکن اس کے لیے خصوصی طور سے 15 شعبان کا اہتمام، اس کے لیے صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کی باری کے دن آپ جاتے تھے، ممکن ہے اس رات کو بھی عائشہ کی باری رہی ہو اور آپ گئے ہو۔ اچھا، دوسری بات، صرف خود نہیں جاتے، گھر کی عورتیں جاتی ہیں۔ بولو میرے بھائی ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں لیٹ نائٹ میٹنگ سے واپس ہو رہا تھا، سینڈ ہرسٹ روڈ میں ٹرین ہم نے پکڑی، ہاربر لائن، اور ہم نے دیکھا اتنا کھچا کھچ، آخری ٹرین ہمیں ملی اور اس قدر کھچا کھچ وہ ٹرین بھری ہوئی ہے، ادھر سے آتے ہوئے بھی ادھر سے آتے ہوئے بھی۔ ہاں، رے روڈ جب پہنچے تو پلیٹ فارم بھرا ہوا ہے۔ ارے آخری ٹرین اور پلیٹ فارم بھرا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اور صرف مرد نہیں، خواتین، اور باحجاب خواتین نہیں میرے بھائی، ہاں، لالی لپسٹک کے ساتھ موجود۔ اللہ اکبر، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو بے حجاب کر کے لوگ انہیں قبرستانوں میں لے جاتے، کہتے ہیں کہ اس رات میں جانا سنت ہے۔ یہاں دلیل یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، کیا عائشہ کو آپ لے گئے؟ نہیں لے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے شوہر کو ڈھونڈنا پڑا کہ آپ کہاں گئے۔ مطلب اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے ہوتے، لیکن آپ نہیں لے گئے۔ وہ تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جب لوٹے اور آپ نے دیکھا کہ وہ بھی باہر آئی تھی اور جلدی جلدی جا رہی ہیں، تو آ کر آپ نے پوچھا کہ تخاف ان یخیف اللہ ورسولہ بھی، کیا تمہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ تو کہا نہیں اللہ کے رسول، بس میں نے آپ کو گم پایا، روم میں نہیں تھے آپ بستر پہ، تو میں نے سوچا کہیں آپ بعض اور گھروں میں نہ گئے ہوں، یعنی اپنی بیویوں کے پاس۔ تو یہ میرے بھائی دلیل ہے کہیں کہ عورتیں بھی قبرستان اس طرح سے جائیں، اور یہ تمام طوفان بدتمیزی برپا ہو جو آج ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اس سے بچو، اپنے گھر کی خواتین کو بچاؤ۔ 15 شعبان کے رات میں قبرستان کی زیارت کی کوئی صحیح حدیث نہ مردوں کے لیے موجود ہے، اور عورتیں تو دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی۔ پھر آخر ایسا کیوں؟ سمجھائیے، اپنے رشتے داروں کو بتائیے، اور لوگوں کو اس میرے بھائی بری لت سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول پر عمل کرنے، بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کیا کرتے ہیں، ایک اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اسی 15ویں شعبان کو لوگوں کی روحیں آتی ہیں، تو ان کا استقبال کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ سورہ قدر میں آخری آیت میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اترتے ہیں اور روح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر۔ تو فرشتے اترتے ہیں اور روح، یہ روح کون ہے بھائی؟ تو یہ روح، لوگ کہتے ہیں روح سے مراد انسانی روحیں ہیں، نہیں میرے بھائیو، غلط تفسیر ہے۔ آؤ قرآن کی دوسری آیت سے پوچھ لیتے ہیں روح کس کا نام ہے؟ تو اللہ کہتا ہے روح تو میرے جبریل امین ہے۔ ہاں، سورہ نبا پڑھیے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یاد کرو جس دن کھڑے ہو جائیں گے روح اور تمام فرشتے صف بصف۔ تو روح کا اسپیشل ذکر اللہ نے کیا ان کی فضیلت کی وجہ سے۔ یہ نام کس کا ہے؟ جبریل امین کا ہے۔ کہیں اللہ نے روح کہا ہے ان کو، کہیں روح الامین کہا ہے۔ اب دوسری جگہ پڑھیے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ یہ قرآن لے کر روح الامین اترے ہیں، روح الامین اترے ہیں، یعنی جبریل امین اترے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعہ ڈرائیں، ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، آگاہ کر دیں۔ تو میرے بھائیو یہ جو سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح ہے نا، یہاں روح سے مراد ہماری آپ کی روح نہیں ہے، یہ تو نام ہے جبریل کا جو اللہ نے پکارا ہے ان کو، روح الامین کہیں کا ہے اور کہیں صرف روح کا ہے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ کبھی کبھی ایک عام چیز کا ذکر کر کے اس میں سے خاص کو الگ بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب پورا جسم درد کر رہا ہے،
اور سر بھی، تو سر آپ کے جسم میں نہیں ہے نا بھائی، لیکن آپ سر کا ذکر الگ سے کیوں کر رہے ہو؟ اس کے درد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ تو فرشتوں کا ذکر اللہ نے کیا عام طور سے جنرلی، اس کے بعد اللہ نے جبریل کا ذکر اسپیسیفکلی کیا ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، جیسے آپ نے جسم کے ساتھ سر کو الگ سے ذکر کیا تاکہ اس کی امپورٹنس آپ بتا دیں اور ڈاکٹر سمجھ جائے کہ ہیڈ ایک کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے روح اترتی ہے، ایسی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، بلکہ قرآن کی آیت کہتی ہے سورہ مومنون آیت نمبر 99 پڑھیے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ اللہ کہتا ہے کہ جب دنیا دار انسان کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، اے میرے رب مجھے ایک چانس دے دے دنیا میں جانے کی تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، جو میں نے گنوایا ہے اسے حاصل کر سکوں۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، یہ وہ بات ہے جو تم صرف اپنی زبان سے رٹ رہے ہو، ایسا ہو سکتا نہیں۔ تو ایک بار روح نکل گئی دوبارہ دنیا میں آ سکتی؟ تو میرے بھائی یہ سب غلط عقیدے ہیں کہ روح آتی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت اس کا انکار کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اس کی دلیل موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس رات میں تو اسی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں اتر کر آتا ہے، تو 15ویں شعبان کو اس لیے بھی ہم خاص اہتمام کرتے ہیں عبادت۔ تو میرے بھائی سن لو، اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، صرف 15 شعبان کو نہیں، ہر رات میں۔ صحیح بخاری کتاب التہجد پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا فیقول من یدعونی فاستجیب له ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر له کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، حین یبقی ثلث اللیل الاخر، جب رات کا 1/3 حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیچے والے آسمان پہ اتر کر آتا ہے۔ کیسے آتا ہے اللہ نوز بیشک، اللہ نے نہیں بتایا، ہم نہیں جانتے، لیکن اتر کر آتا ہے، یہ خبر پیارے رسول نے دی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، مانگنے والا کہ میں اسے دے دوں، اس کی جھولیاں بھر دوں، کون ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بری کر دوں، معاف کر دوں۔ تو یہ صرف 15 شعبان کی بات نہیں ہے، سال کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اس لیے صرف 15 شعبان ہے۔ اس کے لیے اس حدیث کو دلیل بنانا میرے بھائی یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وقت ہو گیا ہے، ایک بات اور ذکر کریں کہ ہم حلوہ پکائیں گے اور کھائیں گے 15 شعبان، مرغوب پکوان بطور خاص حلوہ۔ تو بھائی کیوں حلوہ کھانے جا رہے ہو؟ ارے سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں، آپ نے حلوہ کھایا تھا، ہم بھی کھائیں گے۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے جو سید الشہداء ہیں، تو پھر ان کی فاتحہ منا رہے ہیں ہم حلوہ بنا کر اور کھا کر۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں کیا بات ہے، میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تم۔ مجھے بتاؤ پہلی بات جنگ احد کب ہوئی؟ غزوہ احد شعبان میں ہوئی ہے یا شوال میں؟ شوال کے مہینے میں 3 ہجری کے اندر یہ غزوہ احد ہوا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو آپ 2 مہینہ پہلے شعبان ہی میں حلوہ بنا رہے ہو؟ شعبان، پھر رمضان، پھر شوال۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت جو شہید ہوئے شوال کے مہینے میں ہوئے، اور آپ شعبان میں حلوہ بنا رہے ہو؟ مارو گھٹنا پھوٹے سر، کیسی دلیل ہے؟ اور حلوہ کھانا ہی چاہتے ہو میرے بھائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے تھے اس لیے آپ نے کھایا۔ کتنے دانت توڑے آپ نے؟ ذرا توڑ کر دکھاؤ، نبی سے محبت ہے نا، حلوہ کھانا چاہتے ہو، ذرا شہید کر لو اپنے دانتوں کو۔ نبی سے سچی محبت یہ ہوگی اگر واقعی تم حلوہ کھانا چاہتے ہو، ورنہ حلوہ زندگی بھر کھاؤ، اسلام تمہیں نہیں روکتا۔ اسپیسیفکلی 15 شعبان کو حلوہ بنا کر کھانے کی جو رسم تم نے ایجاد کی ہے نا، اس کی دلیل میں بنیاد ہے، ورنہ تم سال بھر کھاتے رہو، کوئی عالم تمہیں روکنے والا نہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شیرینی کھانا پسند تھا۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب الحلوہ والعسل،
امام بخاری نے باب باندھا ہے شہد اور شیرینی کا بیان، صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ یعنی شیرینی کھانا پسند کرتے تھے اور شہد آپ کو بہت مرغوب تھی، شہد آپ پسند کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے اپنے غذاؤں میں سب سے محبوب ترین غذا تھی۔ کھائیے میرے بھائی، سال بھر کھائیے، بنائیے، اللہ کی قسم حلوے پر کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن آپ 15 شعبان سے حلوے کو جوڑو گے تو یہ بے بنیاد ہے۔ آپ کا لوٹا فیت والا کمپاؤنڈ کے کنویں میں گرا اور آپ چلے گئے بائک اللہ کے کنویں میں تلاش کرنے کے لیے۔ عقل مندی ہے؟ ہاں، ذرا سوچو، غور کرو کیا کر رہے ہو میرے بھائیو مسلمان، اللہ کے لیے اسلام کو بدنام مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں کیا کیا، میں یہی بتا کر ایک حدیث سنا کر خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیا کرتے تھے؟ آئیے حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الصوم، باب فضل صوم شعبان، شعبان کے روزے کی فضیلت کا بیان۔ اس میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راویہ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر حتی نقول لا یصوم ویصوم حتی نقول لا یفطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر شعبان میں روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہمیں لگتا کہ اب آپ توڑیں گے نہیں، پھر آپ برابر کنٹینیو توڑ دیتے روزے، یہ نفلی روزے، ہمیں لگتا کہ شاید اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ وما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيت اکثر صیاما منه فی شعبان، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے سوائے رمضان، رمضان کا مکمل روزہ آپ رکھتے تھے بس، اور میں نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا سب سے زیادہ روزہ رکھنے والا مہینہ جو ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے میں نے نہیں پایا مگر شعبان کو، یعنی رمضان کے بعد شعبان میں سب سے زیادہ روزہ آپ رکھتے ہیں، نفلی روزے۔ تو نفلی روزے رکھیے، ہم اور آپ بھی رکھیں، لیکن ہمیں 15 شعبان سے پہلے تک رکھ لینا چاہیے۔ 15 شعبان کے بعد امتیوں کو اس کی مناہی ہے، حکمت یہ ہے کہ کہیں وہ فزیکلی کمزور نہ ہو جائیں اور رمضان جو آ رہا ہے فرض ہے اس کے روزے وہ نہ رکھ پائیں۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہاں روزے کی رمضان کی تیاری ہونی چاہیے، لیکن شعبان میں آپ 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھیں۔ البتہ 15 شعبان کے بعد بھی وہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے جو ہر ہفتے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہو، معمول ہے اس کا کہ میں سنت کا روزہ رکھوں گا ہر ہفتے میں جمعرات کو، ہر ہفتے میں سوموار کو، وہ رکھ لے، حتیٰ کہ رمضان سے ایک دن پہلے بھی یہ سوموار ملے، ایک دن پہلے بھی یہ جمعرات مل جائے تو بھی وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے، جائز ہے، کیوں؟ اس کا معمول ہے، اس کا روٹین ہے۔ تو یہ میرے بھائی روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان میں ثابت ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو شب برات کے نام پر تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں میرے بھائی واہی اور تباہی ہیں، اور وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ مشرک اور حاسد کے علاوہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو سب کو بخش دیتا ہے، میرے بھائی یہ اللہ کا کام ہے، اگر اس کو صحیح مان لیں تب بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا نہیں بخشے گا، ہمیں اس پر چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں کوئی اسپیسیفک کام کرنے کا حکم اس رات میں دیا گیا نہیں، اس لیے ہمیں ان واہیات چیزوں سے، خرافات سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تادم حیات آخری سانس تک سنت کی شاہراہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدعات و خرافات سے بچنے اور دوسرے بھائی اور بہنوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔